وہ کون تھے جن کے لیے ایک مزدور نے برسوں تک امانت سنبھال کر رکھی اور صرف ایک نوالے نے ہنستے کھیلتے معین الدین کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور عشق حبیبی کا دریا موزے مارنے لگا، جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ شہنشاہ ہند، ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے زندگی کا وہ واقعہ ہے جہاں یہ ولایت کا اصلی سورج چمکا۔ بات ان دنوں کی ہے جب آپ اپنے والد کی نشانی باغیچے اور پنچکی کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جنات بھی آپ کی علم اور قرآن کی تلاوت کے آگے سر جھکا دیتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک روز آپ اپنے باغیچے میں موجود تھے کہ اچانک وہاں ایک بزرگ تشریف لائے۔ وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ دنیا والے انہیں دیوانہ کہتے تھے، بچے پتھر مارتے تھے، مگر خواجہ غریب نواز کی نظر نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ایک معبود ہیں۔ یہ تھے حضرت ابراہیم قنوجی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ جنہیں پاگل سمجھ رہے تھے، غریب نواز نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا، بڑے ادب سے انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا۔ آپ کے دل میں خیال آیا اللہ کے اس نیک بندے کی کچھ خدمت کی جائے۔ آپ فوراً باغیچے سے تازہ اور رسیلا انگور توڑ کر لائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے سامنے پیش کیا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے، وہ انگور کا ایک ایک دانہ کھاتے جاتے اور مسکراتے۔ اس ننھی سی جان معین الدین چشتی حسن کو دیکھتے جاتے۔ اچانک اس مجنوں نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے ادب سے کہا، میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ سنتے ہی ابراہیم قنوجی مسکرائے جیسے ان کی منزل مل گئی ہو اور پھر بولے، حسن میں بے صبری سے ایک امانت لیے پھر رہا ہوں۔ میرے مرشد حاجی شریف سمدانی نے مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تمہیں وہ نوجوان ملے جس کے چہرے پہ ولایت کا نور ہو اور اس کا نام حسن ہو تو یہ اسے کھلا دینا۔ پھر انہوں نے اپنی پوٹلی میں سے رکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اس دن ایک نوالے نے اپنا اثر دکھایا۔ جیسے ہی وہ روٹی حلق سے نیچے اترا، غریب نواز کا دل بدل گیا، آنکھوں کے سامنے سے دنیا کے پردے ہٹ گئے۔ جس باغیچے، پنچکی اور دولت کو انسان ساری عمر جمع کرتا ہے، وہ سب آپ کو مٹی کے ڈھیر لگنے لگے۔ دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور عشق حقیقی کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اسی وقت آپ نے اپنا باغیچہ، اپنی پنچکی، سب کچھ بیچ دیا۔ جو رقم ملی اسے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے پاس کچھ نہ رکھا اور پھر گھر بار چھوڑ کر نکل پڑے اللہ کی رضا کے لیے، حق کی تلاش میں، اس سفر پر جس نے آپ کو معین الدین سے خواجہ ہند بنا دیا۔ سبحان اللہ۔